अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि विफाक इस वक्त इज्जत दे रहा है, ना सियासत कर रहा है। कानून साजी की कॉपी सबसे आखिर में मिलती है। नून लीगी हुकूमत मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। एक ही जवाब बनता है मेरे जैसे पंजाबी का, और चुपो मिसाक जमहूरियत, यानी व्हाट अ डॉक्यूमेंट। वी आर अ नेशन ऑफ कॉमेडियंस। जिस मुल्क में जमहूरियत नाम की चीज़ ही नहीं रही कभी, वहाँ मिसाक जमहूरियत होते हैं, तो यही नतीजा निकलना है। देखो बात सुनो, जिन्हें शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग और बहुत से हैं लोग छोड़ गए, तो और इन लोगों ने अवाम के साथ किस वादे पे आज तक अमल किया, मुझे ध्यानदारी से। पहले कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं हुआ था, ये उसका भी मूजद हैं। अच्छा, पहले ढका छुपा के जो वारदातें होती थी, इन्होंने ये क्या छांगे मांगे शुरू कर दिए। इन्होंने छोड़ा क्या है बेसिकली, ये बातें करते हैं। मतलब कई साल पहले, मेरा ख्याल है पहली या दूसरी बार नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जब एक लीडिंग रोजनामा, उस वक्त उसके एडिटर थे अब्बास अतर मरहूम, जिनकी एक और सुर्खी बड़ी मशहूर है, इधर हम उधर तुम, वो भुट्टो के खाते में लिख दी गई। उन्होंने सुर्खी लगाई थी, डेली अखबार की लीड की बात कर रहा हूं, शेर आटा खा गया। फिर जब इनकी उसके बाद एक बार हुकूमत से इनको निकाला गया, मुझे क्यों निकाला गया, को पहली बार निकाला गया था, उस वक्त क्या था, अखबार में सुर्खी लगी, ये मैं नहीं कह रहा, शरीफ हुकूमत के बारे में सुर्खी लगी, बदमाश हुकूमत बरतरफ। अब ऐसे लोगों के साथ ज़रूरियात के तहत, मजबूरियों के तहत, प्रेशर्स के तहत इन्होंने मिल के, और ये होता है बाज़ औक़ात, बदमाश इलाके बांट लेते हैं, ये होता है, जेब कुतरों ने इलाके बांटे होते हैं। सही। अच्छा, अब एक शेर है, उससे शायद आपको, नून लीग ने कभी किसी मुआहदे पे अमल नहीं किया, ना इंडिविजुअल्स के साथ इन्होंने अच्छा सलूक किया, और कौम के साथ जो किया वो कौम ने भुगताया, भुगत रही है। एक शेर है, उसको सुनो। लफ्ज़ क्या, लोग तो तहरीर से फिर जाते हैं, तूने क्यों मेरी हर एक बात को सच जाना था, तुझको बहलाना था, लोगों ने बहल जाना था। ये इतनी सी कहानी है। बिलावल बालिग होते होते जाहिर है एक ख़ास लेवल। देखो बात सुनो, हमारे आका जैसा बंदा ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं है। मैं इसलिए ये बात नहीं कर रहा, जो मर्जी कसम ले लो कि मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ, मैं किसी और मज़हब में भी पैदा होता, हुजूर के बारे में पढ़ा होता, तो यही जुमला बोलता। उनको भी 40 साल के बाद अल्लाह पाक ने टास्क दिया, एक मैच्योरिटी। ये तो अभी बच्चा है, और है भी बच्चा भी जिस तरह का है, आपको पता है, छोड़ो, इसलिए सुननी चाहिए। वो आप ये ख्वाजा आसफ ने भी कहा है कभी बिलावल के वो जो प्लानेटम खाने, लेकिन अब टोपी ड्रामा कुछ भी नहीं होना। जी बिल्कुल सही। आगे चलते हैं साहब, अपने 50 साला सहाफ़ती मुशाहिदे से हमारी जनरेशन को ये बताएं कि सियासत में बदतमीज़ी के कल्चर की बुनियाद किसने रखी? देखो बात सुनो, हम बर्रसगीर के लोग जो है ना, बुनियादी तौर पे, मैं तुम्हें 2-4 प्रोग्राम्स बताऊंगा, वो देखना, उनका ताल्लुक इंडिया से, तुम्हें पता लगेगा कि है क्या। ये बेसिकली बदतमीज़ और बेहंगम लोग हैं, याद रखना। अच्छा, वो अगर प्रोग्राम ही देखने तो मुझसे ले जाना जेन्युइन वक़ाए बाबर, ये तुज़्क शुज़्क नहीं है। हमारे यहाँ तो जहालत के सैलाब आते हैं ना। ज़हीरुद्दीन बाबर ने, लफ्ज़ बाबर नहीं है वैसे, बाबर है, बाबर ने ये किताब लिखी थी तुर्की में। इसको जब अकबर ने अपने यानी दादा की इस सवाने को फ़ारसी में, और टास्क दिया किसको, अपने एक दरबारी को, अब्दुर्रहीम खान खाना को, जो बैरम खान का बेटा था। सुनो, उसने वही चमचागिरी की जो आज भी हमारे इसका हिस्सा है, कल्चर का। बाबर ने वहाँ ऐसी चीज़ों के इतराफ़ किए हुए थे ओरिजिनल किताब में, आप पढ़ो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। उसके एक दोस्त का नाम बाबरी था, लंबी बात है, छोड़ो।
اس میں وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان یہ گندے اور غلیظ ہوتے ہیں, ان کی عورتوں کے کپڑے پورے نہیں ہوتے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت, پروگرام تو جو میں بتاؤں گا انڈیا کے ہیں 2-3, وہ دیکھنا پتہ لگے گا. اوقات ٹوٹل اتنی سانجھ ہے ہم میں آپس میں. اچھا, تو پھر وہ آگے لکھتا ہے کہ یہاں دولت بے شمار ہے. پھر وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ ہمارے جہاں سے میں آیا ہوں پرگنہ وغیرہ سے, وہاں تو لاکھ سے آگے ہے انسائی کوئی نہیں. یہاں تو پدم پتی تو کروڑ پتی تو ارب پتی تو پدم شدم پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے. اس نے کہا پیسہ بہت ہے لیکن بھوک ننگ غربت بہت ہے. یعنی وہ سونے کی چڑیا یہ چند لوگوں کے لیے تھی. یہ جو آپ بات کر رہے ہو سیاست میں بدتمیزی, وہ خدا کا نام لیں, بے رحمی اور بدتمیزی. اچھا, لیکن اس کی جو جدید تاریخ ہے اس میں اس کے جو ثانی کوئی نہیں ہے نواز شریف صاحب کا, چونکہ اس کا میں عینی شاہد ہوں. خدا کی قسم, بھٹو کی والدہ کے بارے میں, ہندو تھیں, یہ تھیں, ہوگی مسلمان ہو گئی ہوگی پتہ نہیں. اچھا, پھر اس کے بارے میں اور کچھ باتیں میں کر نہیں سکتا. مصیبت یہ ہے, اچھا نہیں لگتا, بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں, خواتین ہوتی ہیں, میں اچھا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو اور اس کے بعد جو ان کی والدہ, بے نظیر بھٹو کے ساتھ آپ کا ایج گروپ, اول تو خیر بہت فضول بات کر رہا ہوں میں, تو ماؤں کے ساتھ بھی لبرٹی لینے سے باز نہیں آئے. شیخ رشید کی چمیاں, کیا کہتا ہوتا تھا شیخ رشید, نورانی چہرہ. یہ شیخ رشید کہا کرتا تھا دکھا دوں گا یہ بھی چمیاں تے پپیاں. وہ کہے کے لیے رکھا ہوا تھا, وہ بھی چھوڑ گیا. کیوں؟ پیلے کپڑے پہن کے بے نظیر بھٹو اسمبلی میں آئیں, اس نے کہا یہ چہرے ہوتے ہیں. میرا بچہ یا میرا ملازم اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرے, آئی ایم ریسپانسبل, میرے پڑوسی کے یا کسی اور کے ساتھ, تو آئی ول اپولوجائز, میں اس سے معافی مانگوں گا اور اس کے کان کھینچوں گا. خبردار یہ کیا کرتے رہے, اے بڑا کوٹھا فلان لئی تے چھوٹا کوٹھا فلان لئی. اے یہ تقریریں ہیں ادھوری, آئی ایم لیونگ اٹ ٹو یور امیجنیشن. اچھا, تو یہ سارے کے سارے بے شمار باتیں ہیں. یہ اس کی بنیاد رکھی ہے میاں صاحب, وہ کی کہندے ہوندے پنجابی چ کہندے ہے کہ ہاتھ دیاں گنڈاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں. تے ہن تے وہ عمر آ گئی ہے جتھے دند بھی نہیں رہنا ہے تے پھر بوڑا نہ کھولنیاں پینیاں. یہ کلچر آپ نے انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے. بے شمار آپ کے چمچے کرچے کیسی کیسی, خود آپ کیا زبان استعمال کرتے رہے ہو. میرا خون کھولتا ہے بحیر عرب میں تو انتڑیاں نکالیں گے, سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. یہ برادر خود صاحب کہا کرتے تھے, اس لیے چھوڑو یہ. تو لڑکے وہ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ان کو کون کہتا ہے ناپسندیدگی ہے جو عام ہو گئی ہے. کسی بھی پاکستانی کا خون کھولتا ہو گیا ایون فیلڈ دیکھ کے کہ وہ کتوں آیا ہے. اس لیے جانے دو. پاکستان کی جدید تاریخ میں جو بدتمیزی ہمارا ورثہ ہے, یہ یاد رکھنا. کمزور پہ ہمارے تو محاورے گھٹیاں ہیں. وہ بندہ کو بندہ دیکھ لیا کرو. کیوں بھائی, اور تو جانتا نہیں میں کون ہے, چودھری اور کمی فلانا. ہم یہ ہمارا یہ ٹائپ ہے. قائد اعظم ثانی صاحب آپ بانی ہیں اس کے. حسن صاحب, نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے بانی کی ہدایت پارٹی کو پہنچائی. پشاور میں اجلاس میں پارٹی عہدیداروں اور رہنماؤں کو احتجاج سے متعلق احکامات جاری کیے. ہر ایم این اے کو 10,000 اور ایم پی کو 5,000 افراد ساتھ لانے کی ہدایت کی. یہ بھی کہا جو نہیں لائے گا یا جو گرفتار ہوگا وہ پارٹی سے نکال دیا جائے گا. دیکھو میں نے کل بھی اس پہ تبصرہ کیا. آپ نے وہی سوال جو ہے وہ الفاظ آگے پیچھے کر کے کل والا سوال ریپیٹ کر رہے. دیکھو بات سنو, میں نے کل بھی کہا فائنل کال, فائنل کچھ نہیں ہوتا. پالیٹکس نہیں, اور بھی کئی جگہ پہ. مثال دیتا ہوں تاکہ عام بچہ بھی سمجھ جائے. جتنی ذلت اور خواری کا سامنا امیتابھ بچن کو
کرال کرنا پڑا, گھسٹنا پڑا. پھر کیا ہوا؟ یہ became a superstar. فائنل نہیں ہوتا اور وہ بھی کہانی ختم. اب وہ بوڑھوں والے کو فائنل کچھ نہیں, زندگی میں صرف موت ہے. ادروائز ہمیشہ رابرٹ بروس سے لے کے لا تعداد, یار شہاب الدین غوری کی 5 دفعہ مثال 500 دفعہ دے چکا ہوں میں. یہ فائنل کال, ایک تو مجھے اسٹرن پہ اعتراض ہے, لیکن میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ بس جن کی پارٹی ہے وہ جانے. دوسرا یہ جو آپ نے ابھی جو سوال کیا ہے, ارے میں نے کوئی 10,000 تو ایم پی اے کو 5,000 جو نہیں آئے گا گرفتار ہوگا پارٹی سے, اس سے تاثر کیا ملتا ہے؟ مثلاً میں اس سے تاثر ملتا ہے ڈیسپریشن کا, فرسٹریشن اور ڈیسپریشن. زندگی کیا ہے اگر واقعی کوئی محبت کرتا ہو کسی سے. شعر سنو ایک, کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی, کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی, مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ مل سکا. بس سنو محبت کیا ہوتی ہے. سسی پیاسی مر گئی صحرا میں, سونی پانی میں ڈوب کے مر گئی جناب. ہمارے ایک یونیورسٹی کے سینئر ہوتے تھے داؤد عزم, ان کا ایک شعر ہے, شاید کہ وقت ڈال دے سونی کو گود میں, بپھری ہوئی ہیں آج بھی لہریں چناب کی. تو اگر سونیاں تے سسیاں ہے نہیں پھر کہنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے. سسی پیاسی مر گئی, وہ پانی سے مر گئی. انہیں کو وزیر اعظم بننا سی, یا انہیں کسی نے وزیر اعظم بننا, نہ اس کو پنو نے نہیں جینے دیا, اس کو مہیوال نے نہیں جینے دیا. سو اس طرح کی صورتحال ہے. باقی میں نہیں سمجھتا, جنہوں نے کرنا ہو وہ کر گزرتے ہیں, جنہوں نے نہیں کرنا انہوں نے نہیں کرنا. اور میں اس موسم میں ان حالات میں کون ہوتا ہوں؟ میں ایک جنرل, ہمارے کام کا حصہ ہے اس طرح کے تبصرے کرنا, ادروائز میرا تو ایک رول نہیں ہے. ان موسموں میں تو کم از کم ایسا فیصلہ نہ کروں, یا اگر میرے 4 ہمدرد ہیں تو وہ مجھے روک دیں. کوئی حال تھوڑی ہے یار باہر, خدا کا خوف کرو. لیکن چلیں ٹھیک ہے, بہتر جانتے ہیں. ہاں اگلی خبر. حسن صاحب, بنگلہ دیش کے صدارتی آفس سے ملک کے بانی اور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے والد شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی گئی ہیں. شیخ مجیب کی پیدائش وفات پر دی گئی تمام تعطیلات بھی منسوخ کر دی گئی ہیں. اچھا ہوا ہے, انجام بتاتا ہے کہ لیڈر کیسا. یہ یاد رکھ, فتح اور شکست کی ڈیفینیشن اپنی ہے. دیکھو بہت سے لوگ اولادوں کے ہاتھوں ذلیل ہو جاتے ہیں, خدا کی پناہ. ہندوؤں میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے, پوت کپوت اور سپوت. پوت وہ ہوتا ہے جو باپ سے جو کچھ ملے اسے قائم رکھے, اگر اضافہ نہیں کر سکتا تو اس کو برباد بھی نہ کرے. کپوت وہ ہوتا ہے جو برباد کر دے, اور سپوت وہ ہوتا ہے جو اس میں اضافہ کرے. سپوت, پوت, کپوت. کپوت برباد کر دیتا ہے, سپوت اضافہ کرتا ہے, کپوت بیڑا غرق کر دیتا ہے. یہ بدنصیبی اس آدمی کی بیٹی ایسی ملی ہے, اس کے کرتوتوں کی صدا ہے. اگر وہ ایک نارمل, وہ تو باقاعدہ وہ کیا تھی, وہ ہندوستان میں ایک ڈاکو پھولن دیوی, تو حسینہ واجد تو پھولن دیوی بنی. ہمارا پرابلم ہے یہ, اس پورے خطے کا پرابلم. انہیں نہ موت یاد رہتی ہے نہ قبر یاد رہتی ہے. جب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کل لوگ تھوکیں گے, جینا عذاب کر دیں گے. یہ ہو رہا ہے نا, خوشی نہیں ہوتی مجھے, لیکن کیا کروں. آپ لوگ کماتے ہو یہ سب کچھ, آپ کو اگلا دن اگلا وقت یاد نہیں رہتا. وقت تو بڑی اللہ معاف کرے ڈرا دینے والی چیز ہے, لیکن نئی لوگوں کو سمجھ آتی جب چڑھی ہوئی ہو اولاد, اور وہ بھی بیٹی. اس نے
शेख मुजीबुर रहमान को जलील कर दिया। मैं तो आज भी मेरे दिल में उसके लिए हमेशा एक नरम गोशा रहा है, चूँकि ये वो आदमी था जो भूखा नंगा साइकिल पे पाकिस्तान के लिए वो कन्वेसिंग वगैरह या जो भी कह लो क्या करता था। ये तो हमने किताबों में पढ़ा है, ज़ाहिर है, मैं तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक प्रो पाकिस्तान एक आदमी था और बड़ा बड़ा कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया। बात सुनो है, ये लियाकत अली खान वजह पहला प्राइम मिनिस्टर उनका नहीं होना चाहिए था, आबादी उस वक्त उनकी ज़्यादा थी हमसे कई गुना। फिर भुट्टो वाले इलेक्शन में उसने क्लीन स्वीप किया था, क्यों नहीं दे दिया? बेटी ने गंद वो डाला कि बाप को भी जलील रखा। ये होता है, कुछ औलादें हैं खुशबख्तों को नसीब होती हैं जो उनको इन्हांस करती हैं, उनको आगे लेके जाती हैं। कुछ होती हैं जो जलील खार कर देती हैं, अपने शजरे जो हैं उनको शर्मनाक बना देती हैं। ये हसीना वाजिद को जो कुछ इसने किया है, औरत हो गई, इसने तो कताल जदाल से बाज नहीं आई है। जमात इस्लामी के साथ मेरी जैसी एसोसिएशन है, जो मैं उनके बारे में राय रखता हूँ, आपको भी पता है, हमारे व्यूअर्स को भी पता है, लेकिन यार तो जालिमो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तुम तो शैतान हो। जमात इस्लामी के बुजुर्ग बूढ़े तरीन उम्र रसीदा बंदे, और तुम 6 महीने और रुक जाओ, मौत आ जाए। 80-90 साल के बुजुर्ग, उनको फांसियां दे दी तुमने। तुम्हें शर्म हया नहीं आई? कोई बंदे के अंदर एक रख रखाव होता है, एक ग्रेस होती है, लेकिन नहीं। दुश्मन के साथ भी बात सुनो, हम बर्बाद ही इसलिए हुए कि अब हमारे अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं होता। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन एक मुकदमे में रिमार्क्स देते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि लाहौर बगैर टाउन प्लानिंग के बनाया गया है, नाकिस टाउन प्लानिंग की वजह से लाहौर आलूदगी का गढ़ बन गया। जुज़वी तौर पे ये ठीक है, क्योंकि लाहौर ये तो लाहौर नहीं है, ये तो लाहौर के बड़े हुए नाखून है। ये लाहौर है, वॉल्ड सिटी। कभी उठा के देखो, जिन्होंने जब भी बनाया था वो प्लानिंग के साथ बना था। उस ज़माने में तो बेशुमार चीज़ें नहीं थी। ये जैसे बिजली है, बिजली तो कल की बात है, आप लोगों के पास किधर से आ गई हो बिजली? ठीक है, वो जो नालियाँ अंदरून शहर में बनी हुई हैं, ईरान में सेंटर में होती हैं, आपके दाएं बाएं होती हैं। ईरान के ये भूल जाता हूँ, मैंने शहरों में देखे जो कदीम शहर हैं उनके, तेहरान वगैरह, उनके कदीम शहरों में आप जाओ तो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं। और एक बात याद रखना, छोटी गलियों के पीछे एक फ़लसफ़ा था। जब हमला करते थे तो तंग गली में ज़ाहिर है पूरा जत्था नहीं घुस सकता। अगर डिफेंड करने वाले ज़रा तगड़े हैं तो सामने से एक तलवार, और तलवार चलाने के लिए आपको एक रेंज चाहिए होती है, ठीक ऐसे। तो उसमें एक हद दो उनके साथ निपटा जा सकता था, इसलिए तंग गलियां रखी जाती। तो प्लानिंग थी बड़ी आला, उसमें हमाम थे, ये था वो था, सब कुछ था। अच्छा, अब भी जाके देख लो क्या उसके बाद क्या हुआ। आज़ादी के बाद हुक्मरान वो हुए जो सदियों के गुलाम थे, सदियों के मुगल। उन्होंने लाहौर खूबसूरत था, डिसिप्लिन, अच्छा लाहौर खूबसूरत था सिखों के। उसके बाद तो ये कत्लगाह बन गया ना लाहौर, रंजीत सिंह। उसके बाद गोरों के देखो, और तुम्हें नसीब हुआ कभी मॉल, गुलामों की औलादें। जिस गोरे ने प्लान किया था मेन बुलवार्ड गुलबर्ग, इन्होंने कहा इतनी जगह दाया कर रहे हो, उसने कहा एम को ये सड़क भी छोटी पड़ जाएगी, जैसे तुम बच्चे जानते हो। आज जाके देखो। अच्छा, गोरों तक ठीक था। ओ मॉल, कभी दिल पे हाथ रख के बताओ है, मॉल रोड, अंदरून शहर अफसाने होते थे इसके, लोग आते नहीं थे देखने। जो कोई देख के जाता था वो किससे सुनाता था मॉल। और कहाँ चिड़िया घर है, हम तो खुद चिड़िया घर के जानवर हैं, हमारे लिए चिड़िया घर बना दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन मुगलों, सिख और गोरों के बाद प्लानिंग, डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस यहाँ बतदरीज मरती गई।
کینسر ہو گیا. پہلی لاٹ جو گوروں کی ٹرین تھی وہ نسبتاً بہتر تھی, جو ان کے ٹرینڈ آئے ان سے کم تر, جو ان کے ٹرینڈ آئے ان سے کم تر. اس کے بعد تو انہوں نے کہا ادھر نوٹ چھاپو مشین ہے. آلودگی کی ایک وجہ تو نا آپ نے تو کہا نا بغیر ٹاؤن پلاننگ, دیٹ از ون تھنگ. ٹاؤن پلاننگ کا لفظ تو آپ نے بس سنا ہی ہوا ہے نا. چلو اس کی تاریخ کو چھوڑو, ہم سرتاپا کیسے لوگ ہیں, کیا ہوتا کیا ہے باہر, کراہت آتی ہے, کراہت. تمہارے پارکس میں بہت متمول بستیوں کے جو پارکس ہیں کبھی جا کے دیکھو, ادھر شپر پھینک جائیں گی بیگمات. اچھا بن سمر کے میں نے ایک زمانے میں کالم لکھا مال ٹاؤن پارک کے بارے میں, وہ اگلے دن مجھے جس دن کالم چھپا اس سے اگلے دن انہوں نے مجھے گھیر لیا 10-15 خواتین نے ٹریک پہ, مال ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں, اور مجھے کہا حسن بھائی خدا کی قسم, ان میں سے ایک بڑے مشہور پولیس آفیسر تھے شفقات صاحب, ان کی اہلیہ بھی تھی, وہ غالباً گجرات کی تھی. تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں خوبصورت بات, انہوں نے کہا کہ حسن بھائی آج تو ہم میں سے کسی نے پرفیوم نہیں لگایا. تو میں نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ, آپ سب میری بہنوں بیٹیوں کی طرح ہو, لیکن یہ اچھا نہیں لگتا اتنا لاؤڈ پرفیوم وغیرہ. تو وہاں ایک جج صاحب, مجھے نہیں پتا تھا یہ جج ہے, اس کے پیچھے ایک گن مین چل رہا ہوتا تھا. اوے یہ اوقاتیں ہیں, میں کیا کروں. آلودگی ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے سبزیوں میں آلو نہیں, جہاں چاہو استعمال کر لو, بینگنوں کے ساتھ ڈال لو, میتھی میں ڈال لو, گوشت کے ساتھ بنا لو, ٹھیک, اس کی آلو کے وہ چپس بنا لو, یا اس کا وہ پتہ نہیں وہ کباب سے بنا لو. آلودگی اور ہم ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. آگے چلو, آگے چلتے ہیں. کام تھا کس کا, حکمرانوں کا. آخری پیغمبر کیا کہتے ہیں, صفائی نصف ایمان. بالکل. میں نے ایک بار اس ملک کے ایک عجیب سے پرائم منسٹر کے ساتھ ایک بات کی تھی. میں نے کہا اس ملک کو پرائم منسٹر نہیں ٹیچر چاہیے. اس کو بات ہی نہیں سمجھ میں آئی, عجیب صاحب, اس کا چھوڑو, آگے چلو. نیکسٹ خبر ہے صاحب, قومی اسمبلی کی نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی کے اجلاس میں انکشاف ہوا ہے کہ منشیات ایلیٹ کلاس میں بھی عام ہوتی جا رہی ہے. 2024 میں پارٹی ڈرگز کا ٹرینڈ بڑھا ہے, شہری علاقوں میں آئس کے استعمال میں بھی اضافہ ہوا ہے. بالکل فضول بات ہے. میں پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس ہاسٹل نمبر 1, اس وقت 4 ہاسٹل ہوتے تھے لڑکوں کے, ایک ہاسٹل تھا جن کو ہم ماسٹر کا IER والے, وہ بڈھے سے ہوتے تھے, وہ ٹیچرز بننے کی کوئی پتہ نہیں کیا. 4 ہاسٹل تھے. ہمارا تھا ہاسٹل نمبر 1 بچوں کا ہاسٹل, کہتے تھے کڈز ہاسٹل, چونکہ ہم 3rd ایئر میں آئے تھے آن اسپاٹ میں. تب بھی یہی تھا, کیا فضول باتیں کرتے ہیں. یہ نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی بھی کیا بیچتے ہیں اس وقت بھی. اب آپ کو زیادہ اس لیے لگتا ہے آبادی بے تحاشا بڑھ گئی ہے, اور فرسٹریشن بے تحاشا بڑھ گئی ہے, ڈیسپریشن بے تحاشا بڑھ گئی ہے, نشہ بھی بڑھ گیا ہے. نشہ کیا ہے, اسکیپزم ہے نا. یہ ڈرگز وغیرہ کا کوئی رولا نہیں ہے, ٹوپی ڈرامے ہیں, یہ بنی ہوگی کوئی کمیٹی, تو بس انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا, کر رہے ہیں. کس کو نہیں پتا لاہور شہر میں کون کون سا نشہ کس کس طرح کہاں کہاں اویلیبل ہے, سب پتا ہے. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, آپ ہمیشہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ایکسٹرا آرڈنری امپورٹنس دیتے ہیں, تو اس سلسلے میں آپ ہی کے ایک دوست امیر افضل صاحب نے چائنا کے حوالے سے کچھ ویڈیوز ہمیں بھیجی ہیں کہ کس طرح چین آلموسٹ انبلیویبل انوویٹو فارمنگ کے ذریعے اس شعبے میں انقلاب برپا کر رہا ہے. ان کے گنے, تربوز, سنگتروں کا سائز, حجم ایکسٹرا آرڈنری ہے, اور پھر ان کی فارمنگ ٹیکنیکس مائنڈ باگلنگ ہے. پہلی بات تو یہ ہے مریم کے, آپ نے یہ الزام سمجھتا ہوں, الزام ہے. میں کتاب آئی ہے, بڑے دانشور ہیں سرحد کے, انہوں نے میرے وہ پتہ نہیں انہوں نے 8-10 ہود بھائی وغیرہ, ان کو میرا بھی نام ہے ان میں, کہ جن کے نام وہ کی ہے انتصاب,
تو میرے آگے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جو شاعر ادیب وغیرہ تو ہے مبلغ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ آپ ہمیشہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ایکسٹرا آرڈنری امپورٹنس, ہرگز نہیں. میں ڈاکیا اپنے نبی کا, رب زدنی علما سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, یہ تو لفظ بھی انہوں نے دیتے, تواڈے کول تے دا متبادل بھی کوئی نہیں ہے, تو کسی کو سمجھ نہیں آنا. سائنس اور ٹیکنالوجی یہ اس وقت جو اسرائیل نے نچایا ہوا ہے, کبھی اپنی آبادی اور ان کی آبادی کمپیئر کرو. وزیر اعظم کم کے تقریراں کرتا, وی مسٹ ڈو سم تھنگ, وہ کر, پر تسی کر نہیں سکتے. چکو آواز, کیوں؟ وجہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری, یہ میرے بڑوں نے, میرے پرکھوں نے, جن سے اب شرمندگی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیسا کبھی سامنا ہوا تو کیسے ہوگا. یہ تو صدیوں پہلے انہوں نے کہا تھا رب زدنی علما, علم حاصل کرو, علم علم علم. بدر کے بعد قیدیوں کی رہائی اس کے عوض ہوئی کہ جس کو آتا ہے میرے ہمارے بچوں کو پڑھا دے, اس کے عوض اس کو رہائی مل جائے. وہ ظاہر ہے انہوں نے کوئی دینیت پڑھانی تھی, جو اس وقت کا علم ہوگا کوئی ان سے یہ وہ جو بھی ہے, تو ایسا نہیں ہے. اچھا یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ افضل صاحب نے بھیجا ہے, یہ مجھے انہوں نے پہلے دکھایا تھا. اچھا چین ہمارے 200 سال بعد آزاد ہوا, وہ ہم سے 200 سال آگے ہے. آبادی کئی گنا, ہم تو تھے ہی نہیں ان کے مقابلے. علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے, گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالا سے چشمے ابلنے لگے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. یہ کرتا ہوں میں, ایکسٹرا آرڈینری امپورٹنس. میں کون ہوں بھائی؟ ہم تو سنائی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. صدیوں پہلے جو فرمایا تھا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو. IMF پیسے چاہیے اتنے چل جاؤ, ایٹم بم بنا لو, انہوں نے بنایا ہے بنا لو. کیا ہے یہ؟ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. اچھا تو بھائی اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. مغرب سے کچھ نہیں سیکھتے تو مشرق کو دیکھ کے ہی شرم کر لو. یہ تو گوانڈ چاہوں چین. مجھے بتاؤ, ماڈرن ٹیکنالوجی کی مدد سے چائنا نے حیران کن فی ایکڑ پیداوار کہاں سے کہاں لے گئے, ان کے پھلوں کے یا جو بھی ہیں, ان کا سائز ہی اور ہے, ان کی لک ہی اور ہے, ان کا فلانا ہی اور ہے. تو 30% تک یار اخراجات میں انہوں نے کمی کی ہے, اور پیداوار میں جو اضافہ ہے وہ آپ نے بتا ہی دیا خود. تو ہم بڑا زرعی ملک, کیڑا زرعی ملک, کچھ بھی نہیں. ہم نے تو اللہ کے عطیات اور تحفے, ان کو بھی ابیوز کرنے سے باز نہ آنے والے لوگ ہیں. ہم جنگل بیچ کھائے, ادھر کیا ہے قبضے گروپ, تو فلانا تو ٹمکانا, تو فیکٹریاں گرو کر رہی ہیں. تو جاؤ پہاڑ میں جاؤ, ان کے تربوز دیکھو, ان کے سنگتروں کے سائزز. آپ نے سنگترے کو ٹھیک پروناؤنس نہیں کیا. جی حسن صاحب, پتہ نہیں آپ نے سنگرتا پتہ نہیں کیا کہا ہے, سنگترا. بدنصیبی دیکھو اس قوم کی, وہ نہیں ملتا. مالٹے اور سنگترے کے کراس سے کینو بنا. میں آج بھی ڈھونڈ کے موسم ہو تو مجھے سنگترا, میں نے بیلی پور میں لگائے ہوئے ہیں, لیکن وہ نہیں ہے جو ظاہر ہے. اگر وہ یہ سٹرس کی جو بیلٹ ہے وہاں وہ ٹھیک ہوتا ہے. آئی لو اٹ. وہ کھوکھلا سا ہوتا تھا, کھڑ کرتا, اودا اور مالٹے دا کراس کر کے انہوں نے کنو بنایا. سنگترا ملتا ہی نہیں اب, بہت مشکل سے ملتا ہے. اور ایک اور بات بتاؤں, چیک کر لیں سننے والے, مالٹا موسمی مینو لگتا ہے بھی خسرا جہا بیماراں دا. بچپن میں بیمار ہوتے تھے, ساگو دانا سے نفرت ہو گئی, وہ کھلاتے تھے. اور موسمی, اس سے بھی نفرت ہو گئی بچپن میں. سنگترے کے میں ہلکی سی جو ترشی ہوتی ہے, سبحان اللہ. یہ آپ نے جو لفظ بولا چیک کر لینا, اور اس کو ٹھیک نہ کرنا. یہ ویورز کے پاس ایسے ہی جانے دو, یہ معصوم بات ہے, آپ کو نہیں پتا. سنگترا ملتا ہی نہیں اب. سو ان کے سائزز دیکھو, ان کے تربوز, ان کے سنگترے, وہ
चीनी, वो फीने, वो पीले रंग के, ते थे मुंह काला नीले पैर, बात सुन, मौज करो, ये देखो। मैंने अफजल साहब से रिक्वेस्ट की थी को भिजवाएं। ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।